جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دوستوں میں آپ کا دوست سار جوید حاضر ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے. دوستو صبح میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ بھاگ گئی پھر نکل گئی. اب میں بات کروں گا کہ پھر لکھ دیا لیٹر، پھر لکھ دیا. کس نے لکھا لیٹر بہت لکھنے کا شوق ہے کچھ لوگوں کو. جو وہ موجودہ بدیال وہ منصور، اس نے آپ کو پتا کتنی تشریحیں، 2 تشریحیں لکھ دی ہیں، لیٹر پہ لیٹر ٹھوکی جا رہا ہے. اس نے بھی حسب عادت پھر لیٹر لکھ دیا. عمرے پہ جاتے ہوئے آپ نے سن لیا ہوگا، ابھی 2 دن ہو گئے ہیں اس کو گئے ہوئے، 2 دن ہو گئے لیٹر بھی لکھے. میں تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اسی طرح اس کا جو بھگوان ہے اس نے بھی لیٹر پھر لکھ دیا. کس کو لکھا ہے لیٹر وہ بھی بات کرتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن عدم اعتماد آئی تھی تو پارلیمنٹ میں سارے لوگ جمع تھے، تو آپ نے نعرے سنے ہوں گے رات کو. کتنے زبردست نعرے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. امریکہ وہ ہے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، جو اسلامی ٹچ والا، وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھا ہمارا، اس بندے نے آپ کو یاد ہوگا کہ رولنگ کر دی تھی. رولنگ آپ کبھی نکالیں اس کو ضرور سنیں دوبارہ، آپ نے غور سے سننی ہے. اس میں اس نے رولنگ یہ دی تھی جب اس نے اسمبلیاں وغیرہ بعد میں توڑی تھی، اور جو سارا کچھ ہوا تھا نا، جو آئین کے اوپر حملہ کر دیا تھا، وہ جو عدم اعتماد کو اگنور کیسے کیا تھا، اس کے اندر رولنگ جب دی تھی اس کے اندر کہا تھا کہ باہر کے ملک امریکہ کی مداخلت ہوئی ہے تو کسی کو ہم یہ نہیں اجازت دیتے کہ باہر سے کوئی ملک ہمارے ادھر مداخلت کرے. امریکہ، اور یہی شور تھا امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے. اور یہ امریکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا حقیقی آزادی، اور گاڑیوں کے اوپر حقیقی آزادی، اور امریکہ مردہ باد چل رہا تھا. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی امریکہ کے زیر اثر جو ادارے ہیں IMF کے طرح، جیسے بھی کافی سارے، ان کو لیٹر گیا کہ جی پاکستان کو قرضہ نہ دینا ورنہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں. جیسے پاکستان کا آپ کے بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہم ذمہ دار نہیں. تم کو نا سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم ذمہ دار نہیں. یہ بھی لیٹر لکھے گئے. اب یہاں پہ بریک لگا کے ایک بات میں آپ کو یاد کراؤں گا. جب آپ کو یہ لوگ باتیں بتاتے ہیں نا، جب آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ بڑے سیدھے سادے بندے ہو، انگلیاں اٹھا کے یوں منہ ٹیڑھے کر کے کچھ پہلے ٹیڑھا کچھ اور ٹیڑھا کر لیتے ہیں، تو آپ کو بتاتا ہے دنیا میں ایسے نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتائیں کہ دنیا میں کسی ملک کے کسی باشندے نے یہ لیٹر لکھا ہوتا کہ ہمارے ملک کو قرضہ نہ دینا، ہمارے ملک ڈوبنے دو، جو ہوتا ہونے دو، قرضہ نہ دینا. اس سے بڑی غداری کو ہو سکتی ہے؟ کوئی غداری اس سے بڑی. ذرا غور کیجئے گا نا. آپ جب سوچتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں اس کو سیاسی جماعت. سب سے پہلے اس کو سیاسی جماعت سوچنا بند کریں. آپ غلط سوچ رہے ہیں. سیاسی جماعت نہیں ہے، نہ اس میں سیاستدانوں والے کو باتیں ہیں، نہ کوئی سیاستدانوں والے کو کام کرتے ہیں. پراپر دہشت گرد جماعت ہے، اور دہشت گرد جماعتوں کے ساتھی ہیں ان کے. دوستو خط لکھے گئے، پھر وہ خطوں کا سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ پتہ نہیں کون سے پارلیمنٹیرینز کو انوالو کیا. ابھی وہ ڈر نہیں رہا، ابھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. کون سے امریکہ کے سینیٹرز کو ترلے نہیں ڈالے. جب ڈٹ کے کھڑا ہوتا، اوپر آپ کو پتا بالٹی لے کے پھر رہا تھا. پوری دنیا میں خود بھی مذاق بنا ہوا تھا، خود مذاق. اب اگر گولی کسی نے مارنی ہے، وہ بالٹی نے روک لینی تھی. سوچنے کی بات ہے، وہ بالٹی سے رک جانی تھی. کوئی عجیب ڈرامہ لگا کے رکھا ہے صرف اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے، میں بھی کچھ چیز ہوں تو قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے. اپنے آپ کو چیز بنانے کے لیے، شو کرنے کے لیے، یہ بڑا ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے. پھر دوستو لیٹر چلتے اب جو بائیڈن کو، امریکہ کا جو صدر ہے، اس کو بھی لیٹر ٹھوک دیا گیا. اس کے بعد آپ نے یہ بھی لیٹر دیکھے کہ یہاں پہ سپورٹ لے کے، یہاں پہ UK میں، میں یہاں پہ جب کہتا ہوں نا، میں UK میں بیٹھا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہاں پہ کہہ دیتا ہوں.
بعد میں سوچتا ہوں یار میں نے پتہ نہیں میری کسی نے بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھی. یہاں پہ وہ سمجھیں کہ لاہور میں یا ملتان میں یا پنڈی میں کہیں اور، وہ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں نے سپورٹ کی، یہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ لکھا گیا کہ اس کو چانسلر بنوا دیں، کوئی ایسا طریقہ لگے، نہیں لگ رہا. لیٹر پہ لیٹر ٹھوک رہا ہے، غداری پہ غداری کر رہا ہے. ادھر سے جو اس نے لیٹر لکھا نا، جو ابھی چیف جسٹس بننے کے چکر میں تھا، جو دم ہلا کے پھرتا رہا، مڑ مڑ کے دیکھتا رہا میں چیف جسٹس لگ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا. رشتہ داروں میں اس نے کہہ دیا تھا کہ مجھے چیف جسٹس کہہ کے بلایا کرو. جو بھی فون کرتا جس نے کو کام لینا ہوتا تھا وہ فون کرتا ہے، جناب شاہ صاحب، چیف جسٹس صاحب. وہ جناب شاہ صاحب کھل جاتے، پھٹ جاتے تھے وہیں پہ. 2-3 مہینے تو وہ پورے محسوس کرتے رہے کہ میں چیف جسٹس بن گیا ہوں. انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس لیٹر کو آپ نے پڑھیں، اس کو بھی ذرا لیں، اس کو کھولیں. یار پاکستانی ہو تو آپ کا بولا کہ تو آپ کو نہیں چاہیے وہ پڑھنا. وہ کہیں سے آپ انٹرنیٹ پہ سارے دن بیٹھے ہوتے ہو نا، یہ سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر کر رہے ہو سارے پونیاں شونیاں. آپ وہ لیٹر نکالیں جو اس نے لکھا ہے، اس کا ترجمہ نکال لیں، ترجمہ نکال کے اس کو خود پڑھ لیں. نمبر 1 اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے جو اس نے الفاظ لکھے میں، وہ الگ بات ہے، وہ شریف آدمی اس نے نہیں لگائی. سیکنڈ، وہ اس میں اس نے آئین کے پامالی پھر کی ہے اس کے اندر. کیسے؟ وہ آدمی وہاں چیف جسٹس جو بننا چاہ رہا تھا وہ کہہ رہا ہے عوام کا یوں، عوام کا فلاں. تو ماما لگتا ہے عوام کا، تیرا کم ہی نہیں، تیرا تک نہیں بنتا عوام کا. تیرا تعلق عوام کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ عوام کو سستا اور جلدی انصاف مہیا کرو. آئین کے اوپر فیصلے لکھو. وہ کوشچن کری جا رہا ہے، لکھ لکھ کے لیٹر لکھ لکھ کے سوالات کری جا رہا ہے، جواب ایک نہیں دے رہا. سوال ہم نے کیا کہا، جواب کیا دینا ہے اس نے؟ پتہ ہے آپ کو، یاد ہے ساری دنیا اس بغیرت انسان کو جو اللہ کے گھر میں جا کے ڈرامہ کر رہا ہے، اندازہ کریں آپ. یہ بھی بے رحمتی ہے کہ آپ ساری دنیا کو ٹھگیں، ساری دنیا پہ بغیرتیاں کریں، پھر جا کے عمرہ کرنے چلے جائیں. آپ عمرہ کرنے کے لیے نیت چاہیے، دل صاف چاہیے. عمرہ جب آپ نیت کرتے ہیں وہاں سے آپ کا عمرہ سٹارٹ ہوتا ہے. پھر آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، رشتہ داروں سے معافیاں مانگنی ہے، سرو کرنا ہے. عوام قوم کا کام، عوام کا کام عوامی نمائندوں تک ہے. آپ کا کوئی کام نہیں کہ میں عوام کا سوچے، عوام یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ یہ بندے پٹری سے کیسے اکھڑے ہوئے ہیں. ان کو پہلے پکڑ کے پٹری پہ صحیح طریقے سے چڑھائیں واپس. ان کو کہیں کہ بھائی یہ جو تم عوام کر رہے ہو، یہ کس حیثیت سے تم کہہ رہے ہو عوام؟ تیرا تعلق کیا ہے عوام کے ساتھ؟ اور عدلیہ کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ عدلیہ کی آزادی کا مطلب یہ لیتے ہو کہ آئین سے آزاد ہو جائے؟ کوشچن تو کرو یار، اس سے پوچھو. پکڑے کوئی تو پکڑے کے اس کو بٹھائے. اس کو بٹھا کے اس سے پوچھا جائے گا کہ جناب تم عدلیہ کی آزادی کا پھر لکھا تم نے لیٹر میں، عدلیہ کی آزادی کا مطلب کیا تیرا؟ کہ جج آزاد ہو جائیں، آئین وغیرہ کے تابع نہ رہیں، جج بادشاہ بن جائیں، آزاد ہو جائیں وغیرہ. پھر ملک کیسے آزاد رہے گا؟ میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک چیز آزاد رہنی ہے، یا ادارے سارے آزاد کر لیں یا ملک کو آزاد کر لیں. حقیقی آزادی اصل حقیقی آزادی یہ ہے کہ اس کو پاکستان کو آزاد کرواؤ ان سے جنہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے. اب یہ کون ہے؟ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین کو نہیں ماننا اور آئین ان کو نہیں مانتا. یہ وہ لوگ ہیں. طریقہ کار ان کا جو بھی ہو، اصل ان کا ایم کیا ہے؟ میں آپ کو نا چھوٹا سا ایک کلپ دکھاتا ہوں. یہ پہلے کلپ دیکھیں، ان کا آپ کو ایم کا پتہ چلے. میری بات سچ ثابت ہوئی گئی. اور ابھی پرسوں ترسوں مجھے ساتھی ویڈیو بھیجتے ہیں، چونکہ میں ایک حق بات کرتا ہوں. ایک ویڈیو ہے، بڑی عمر کی عورت ہے، پی ٹی آئی کے سے اس کا تعلق میں دکھا سکتا ہوں، میرے موبائل میں محفوظ ہے. وہ کیا کہتی، یہ کل پرسوں کی بات ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے کارکن صحابہ ہے. الیاذ باللہ، کہا پی ٹی آئی کے کارکن صحابہ ہے. تو جب پی ٹی آئی کے کارکن صحابہ ہے تو اس کا سردار نبی ہو گیا نا، پی ٹی آئی کا قائد پھر نبی ہو گیا. الیاذ باللہ. ہم پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے. پھر بھی مجھے لوگ کہتے ہیں احتیاط کرو.
تو میں نے کہا میری زندگی سے کوئی مقصد نہیں ہے، میری زندگی پہ لعنت ہو کہ میرے سامنے لوگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو صحابہ کے میں زبان نہ ہلاؤں، میں بات نہ کروں، میری زندگی پہ لعنت۔ کوئی کسی کو نبی کہے میں خاموش بیٹھ جاؤں، میری زندگی پہ لعنت، میرے علم کا کیا فائدہ؟ اور ایک بغیرت احتجاجی مظاہرہ ہے، ایک انکر سے سوال کر رہا ہے، باتیں کی، آخر میں وہ کیا کہہ رہے؟ کہتے ہیں عمران خان پہ مرنا ایسے جیسے کوئی نبی پر مرتا ہے، علیہ باللہ۔ اس نے بھی عمران خان کو نبی قرار دیا، عورت نے بھی عمران خان کو نبی قرار دیا۔ عمران خان نبی نہیں ہے، عمران خان زندگی کا دنیا کا بد کردار شخص ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگ؟ جی جناب، آپ نے سن لیا یہ کون ہے اور کیا ایم ہے اور ہو کیا رہا ہے، نہیں سمجھے۔ اور بندہ کوئی ذرا سی بات کرتا ہے نا، آپ لوگ سارے اچھلنے لگ جاتے ہو، یہ جو مرضی کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں کوئی اور بات یاد کراؤں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نواز شریف نے ایک دفعہ تقریر کی تھی ایز اے پرائم منسٹر، جب اس نے کہا تھا اپنی منی ٹریل بتائی تھی، یہ ہیں جناب میرے وہ سارے جو انہوں نے ریجیکٹ کر دیے تھے، نہیں مانے تھے، کہ اس نے بتایا تھا ایسے پیسے میں ادھر لے گیا، یہ ہیں جناب، یہ سب آپ کے سامنے۔ ایک دم شور اٹھ گیا کہ جی نواز شریف نااہل ہو جائے گا۔ وہ کیوں؟ کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے بندہ جھوٹ بولے تو نااہل ہو جاتا ہے، ہم ثابت کریں گے جھوٹ بول رہا ہے، نااہل ہو جائے گا۔ یہ پہلے یہ جب وہ نہیں نا اقامے کا، اس وقت یہ چکر چل رہا تھا، آپ کو یاد آ گیا ہوگا میری بات، کہا جا رہا تھا کہ بھی اس کو نااہل کریں گے کہ اس نے تو جھوٹ بولا ہے۔ تو پھر اسی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کس کس نے کیا کیا جھوٹ بولے، بلکہ جھوٹ کے علاوہ کچھ بولا ہی نہیں، یہ نہیں نااہل ہوئے۔ وہ جو اللہ کے 99 نیم جان اللہ کو دینی ہے، وہ بھی پارلیمنٹ کے فلور پہ تھا نا، کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو دوسروں کو دوسرے اتنی سی بات کریں گے تو چڑھ جاتے ہیں، خود سارا دن وہی کرتے ہیں۔ جو زبان یہ بول رہے ہیں، جو زبان یہ بول رہے ہیں، جو ہانگ کانگ کے شعلے منہ سے نکال رہے ہیں، جو لیٹر لکھ رہے ہیں سارے، پھر یہ تو اب مطلب کہ کسی اور دنیا میں کسی ملک کے ساتھ ویسے ہو جائے تو وہ اب تک فرا ہو جاتا۔ یہ پاکستان ہے، دنیا میں واحد مسلم نیوکلیر پاور ہے، اس نے ہمیشہ انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے۔ اور یہ جو یلغار ہے آپ کے اوپر، یہ جو میں نے آپ کو کلپ دکھایا تھا، یہ ان کی یلغار ہے۔ تو ثابت قدم رہے، کم از کم آپ اپنی انڈرسٹینڈ تو کریں آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں اتنی دور پاکستان سے اتنی دور بیٹھا ہوں، یہاں سے بیٹھ کے میں آپ کو آپ سے باتیں کرتا ہوں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو ادھر نہیں سمجھ لگ رہی یار۔ بہرحال ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، پہلے میں نے صبح وہ پوری ویڈیو کرنے کے بجائے آدھے میں بنانی پڑی، اب میں پھر دوبارہ آپ کو اور باتیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ پرومس میرے ساتھ یہ کریں کہ دوستوں سے بھی میرا چینل کو سبسکرائب کروائیں اور خود بھی کریں۔ مجھے 1000 ابھی سبسکرائبر چاہیے، بہت ضروری، وہ مجھے کر دیں، گپ شپ ہماری ہوتی رہے گی، دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا، آپ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے کسی اور گپ شپ میں۔ اللہ حافظ۔